حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ، جن کا اصل نام سید محمد حسینی تھا، 4 رجب 721 ہجری کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کو شہباز، بلند پرواز، محرم نواز، نیاز جیسے القابات بھی عطا ہوئے۔ آپ سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ تھے، جنہوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان محبت، رواداری، اتحاد اور ہم آہنگی کا پیغام عام کیا۔ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی کے مطابق آپ کا خاندان سادات خراسان سے تعلق رکھتا تھا، اور یہی سادات خاندان گیسو دراز کے لقب سے معروف تھا۔ خواجہ گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ حضرت ناصر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ممتاز مرید اور جانشین تھے۔ تاتاری حملہ آور تیمور کے دہلی پر حملے کے بعد آپ 1398 عیسوی میں دولت آباد کی طرف ہجرت کر گئے اور یوں سلسلہ چشتیہ کی تعلیمات کو جنوبی ہند تک پہنچایا۔ بعد ازاں بہمنی سلطان تاج الدین فیروز شاہ کی دعوت پر آپ گلبرگہ تشریف لائے اور یہی شہر آپ کی مستقل قیام گاہ بنا۔ آپ کی ابتدائی تعلیم دولت آباد میں ہوئی۔ 15 برس کی عمر میں دہلی واپس آ کر حضرت چراغ دہلوی کی خدمت میں رہ کر علوم ظاہری و باطنی حاصل کیے۔ آپ حضرت کتھلی، حضرت تاج الدین بہادر اور قاضی عبد المقتدر کے بھی شاگرد تھے۔ دہلی، میوات، گوالیار، چندیری، چترا، منادھر، بارودا، کھمبایت اور گلبرگہ میں آپ نے علم و عرفان کا نور پھیلایا۔ 1 نومبر 1422 عیسوی میں گلبرگہ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کی کنیت ابو الفتح تھی اور علمی حلقوں میں آپ کو شیخ ابو الفتح صدر الدین محمد دہلوی کہا جاتا تھا، مگر عوام میں آپ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے نام سے مشہور ہوئے۔ لقب گیسو دراز ملنے کا واقعہ: ایک مرتبہ آپ اپنے شیخ حضرت ناصر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی پالکی اٹھانے والوں میں شامل تھے۔ آپ کے لمبے گیسو پالکی کے پائے میں الجھ کر تکلیف کا سبب بنے، مگر آپ نے ادب شیخ میں سر منہ حرکت نہ کی۔ جب حضرت نے اس ادب و عشق کو جانا تو مسرور ہو کر یہ فارسی شعر پڑھا: ہر کے مرید سید گیسو دراز شد، واللہ خلاف نیست کہ او عشق باز شد۔ اسی واقعے کی نسبت سے آپ کو گیسو دراز کا لقب عطا ہوا۔ تبلیغ، تدریس اور اخلاق: 40 برس تک دہلی میں آپ نے دین اسلام کی تعلیم، تصوف اور اخلاق کا درس دیا۔ غریبوں، یتیموں اور محتاجوں کی خدمت آپ کی ذات کا نمایاں وصف تھا۔ جو کچھ بھی آپ کو دیا جاتا، آپ فوراً محتاجوں میں تقسیم فرما دیتے۔ خاندان آپ نے 40 برس کی عمر میں نکاح فرمایا۔ اولاد: 2 فرزند، 3 صاحبزادیاں۔ بڑے صاحبزادے حضرت سید شاہ اکبر حسینی قدس سرہ، جن کا مزار شریف حضرت گیسو دراز کے مزار کے مقابل واقع ہے۔ چھوٹے صاحبزادے حضرت سید شاہ اصغر حسینی قدس سرہ، جن کی درگاہ شریف کچھ فاصلے پر واقع ہے۔ پوتے: حضرت سید شاہ قبول اللہ حسینی قدس سرہ، حضرت شاہ اصغر حسینی کے صاحبزادے اور آپ کے پوتے تھے۔ حضرت ستی مابی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک طوطا تھا جو حافظ قرآن تھا۔ آج تک اس کے مزار پر رکھی ہوئی چینی کا تبرک بچوں کی گویائی کے مسائل کے حل کے لیے مشہور ہے۔ گلبرگہ کی طرف ہجرت: 11 نومبر 1398 عیسوی کو آپ دہلی سے دولت آباد تشریف لائے۔ ہزاروں محبین راستے بھر عقیدت کے ساتھ حاضر ہوتے اور زیارت سے مشرف ہوتے گئے۔ آپ نے اپنی آخری آرام گاہ دولت آباد میں والد گرامی کے قرب میں مقرر فرمائی تھی، مگر سلطان فیروز شاہ بہمنی کی دعوت پر گلبرگہ کا سفر فرمایا، جہاں آپ نے 22 سال تعلیم و تبلیغ میں گزارے۔ تصنیفات: آپ کی تصنیفات کی مجموعی تعداد مختلف کتب میں مختلف لکھی گئی ہے، مگر عام طور پر 125 سے 195 کتابیں منسوب ہیں۔ ان میں تفسیر حدیث، فقہ، علم کلام، تصوف، شاعری، خصوصاً آپ کی مشہور کتاب معراج العاشقین دکنی زبان میں ہے، جو جنوبی ہند میں اردو کے ابتدائی آثار میں شمار ہوتی ہے۔ آپ نے ابن عربی اور سہروردی کی کتب پر بھی شروحات لکھی۔